يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا ایک تربیتی پروگرام ہے اور اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی جو باتیں ہیں اسے دلیلوں کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، اس کے جزیات کے ساتھ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اب تک بہت سارے پروگراموں میں آپ شریک ہوئے ہوں گے. خطبات جمعہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر پروگرام ہیں جو آپ کے یہاں ہوتے ہیں یا آپ کہیں پر جاتے ہیں تو عموماً تقریر کی شکل میں یہ پروگرام ہوتے ہیں کہ ایک عالم ہیں وہ اپنی باتیں تقریر کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ حضرات اسے توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جو تقریر سننے اور سنانے کا معاملہ ہے ایک انسانی فطرت ہے کہ یہ بہت ٹیمپرری اس کا معاملہ ہوتا ہے. تھوڑے وقت کے لیے آدمی اس کو سنتا ہے اور اس کے جذبات اس کی وجہ سے ابھرتے ہیں. اگر خاص طور سے کوئی ایسی بات ہے جو انسان کے دل پر اثر انداز ہونے والی ہے تو کئی بار آدمی روتا بھی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات ایک عالم ایک ہنسنے والے انداز میں اگر پیش کرے تو آدمی ہنستا بھی ہے نا. اور اسی طریقے سے باتیں یقیناً وہ بہت فائدے کی چیز ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اکثر انسان اس کو بھول جاتا ہے. یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں اور اس کے لیے یہ جو نوٹس آپ کو دی گئی ہے تو یہ نوٹس اس لیے ہے کہ آپ یہاں جو پڑھایا جائے ٹھیک ہے اس کو بعد میں بھی آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہاں جو بتایا جائے گا اس کو آپ بعد میں بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو اس میں زیادہ اہم لگ رہی ہے تو آپ اس کو یہیں پر انڈر لائن کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز جو اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کا رہے گا تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں کالج میں کوئی چیز سکھائی پڑھائی جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے اور اس کا جواب استاد دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو وہ چیز اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو یہ ہمارا جو سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوگا یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی آپ بھی اس میں شرکت کریں گے. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اس کو پوچھیں گے اور اس طریقے سے ہماری کوشش یہ رہے گی کہ آپ کو سونے بھی نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ سب لوگ الحمدللہ کھانا وانا کھا کر آ گئے ہوں گے تو اب ظاہر سی بات ہے اگلا مرحلہ سونا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں تک ہم کو نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کے
लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम दिलचस्पी के साथ उसको सीखते रहें। और फिर से मैं कहूँ कि असल में ये नोट्स बहरहाल आपको थोड़ी शायद लेट मिली है, वरना होना ये चाहिए कि हम आने से पहले भी उसको पढ़ के आए, है ना। अब आपको नोट्स मिल गई है तो आप क्या करेंगे कि इसको घर जाकर पढ़ेंगे दोबारा कि हमने क्या पढ़ा। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके जहन में बैठ जाएगी। हो सकता है जो दलीलें उसमें दी गई हैं, जो आयतें लिखी हुई हैं, हदीसें लिखी हुई हैं, वो आपको याद ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। याद नहीं होती है आयतें अरबी में, याद नहीं होती, कोई बात नहीं। याद करते हैं आप तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद होती है कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो मफहूम है, उसका जो माना है, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हाँ? और उसको बार बार पढ़िए ताकि आप ये महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हैं, एक आपके अंदर से आप एक ताकत महसूस करेंगे कि ठीक है, अभी तक हम तौहीद पढ़ते थे, ठीक है, तौहीद के खिलाफ जो चीजें हैं शिर्क की, उसको हम सुनते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुनी, लेकिन ये जब आप नोट्स में पढ़ करके और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, उसकी तफसीलात पढ़ेंगे, तो आप अपने अंदर एक कुव्वत महसूस करेंगे कि वाकई असल चीज ये है। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की नियतों में इखलास पैदा फरमा, अल्लाह तबारक व तआला सही मानों में हमें दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक दे और जो इल्म हमें दे उस पर अमल की तौफीक इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब देखें, जो हमारा ये कोर्स है तौहीद, माना, मफहूम और शर्तें, ठीक है, और इसमें हम तौहीद के माना भी समझेंगे, उसका क्या मफहूम है और उसकी क्या शर्तें हैं ये भी समझेंगे। फिर उसके अलावा उससे आगे बढ़ करके हम ये देखेंगे कि इसके खिलाफ जो शिर्क है वो क्या होता है, ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो इंसान को इस्लाम से निकाल देती है ना। और बहुत सारी चीजें हो सकता है हमको हैरान करने वाली मालूम हो जाए कि अच्छा ये ऐसा मामला है, हालांकि हम से कितने सारे लोग उसमें पड़े हुए हैं। उससे आगे बढ़ करके हम इंशाअल्लाह ताला ईमान के ताल्लुक से भी पढ़ेंगे, ईमान के ताल्लुक से पढ़ेंगे, ईमान के जो अरकान हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो दीन इस्लाम के खिलाफ है, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के ताल्लुक से कुछ बातें वो भी इंशाअल्लाह ताला आएगी, और सिलसिलावार इसको हम चलाते रहेंगे। जितना आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। चुनांचे सबसे पहली चीज़ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तो हम सब पढ़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका माना क्या है और इसकी शर्तें क्या है, ठीक है, वाकई इसका माना क्या है और साथ साथ शर्तें क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जरूर जन्नत में जाएगा। जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जरूर जन्नत में जाएगा। तो ये कितनी अजीम चीज है, गोया कि जन्नत की चाबी है ना। आपको ये कहा जा रहा है कि भाई ये चाबी है और इससे आप जाइए और वो खजाने का कमरा है, उसको खोलिए, आपको जो चाहिए वहां से ले लीजिए। तो कितनी बड़ी चीज होगी, आदमी ये सोचेगा कि चलो और जल्दी से जो है तो बड़ा सा पिटारा लेके चलो, जितना भर के ला सकते हैं ले आओ, ठीक। लेकिन अब चाबी लेकर के गए और उसके बाद अब उसको खोलने की कोशिश की, तो जब लगाया उसमें ताले में घुमा रहे तो कुछ भी नहीं हो रहा, चाबी बस पूरी घूम घूम के वापस आ गई। जब चाबी निकाला तो देखा कि अरे ये अजीब है, इसमें तो कोई दांत ही नहीं है ना। कोई भी चाबी होती है तो क्या होता है, चाबी में दांत होते हैं ना। अगर दांत ना हो चाबी में तो है ना क्या होगा, वो जो सपाट चाबी बनाने वालों के पास आपने देखा होगा, है ना, चाबियां रहती हैं, ये देखें, है ना चाबी। तो वो चाबी बनाने वाले के पास फ्लैट चाबी भी होती है, फिर वो उसमें दांत वात बना करके आपका ताला खुलने के लायक उसको बनाता है। तो चाबी में सबसे अहम क्या है, चाबी में सबसे अहम ये इसके दांत है, ठीक है, ये अलग है। उसके बाद ये देखें, ये उससे अलग है ना। जो ताला इससे खुलेगा वो इससे नहीं खुलेगा, जो इससे खुलेगा वो इससे नहीं खुलेगा। तो ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह का भी माना है कि चाबी है और उस चाबी के दांत,
اب وہ جو دانت ہے وہ اس چابی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اگر ایک کم زیادہ ہو گیا تو آپ کا تالا نہیں کھلنے والا. وہ جس تالے کے لیے بنی ہے اس میں بھی اگر کچھ کم زیادہ ہو گیا تو وہ نہیں کھلنے والا ہے. اس لیے ان دانتوں کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے اور اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. تو وہ جو چابی کے دانت ہیں وہ ہے یہ شرط ہے. ہاں توحید کے جو دانت ہیں، جو چابی کے آپ کے دانت ہے وہ اسی کا نام شرط ہے. شرط اصل میں کسی بھی چیز کی شرط یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ چیز نہ پائی جائے، اس کی چیز وہ نہ پائی جائے. اور ہر عمل کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ہر عمل کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک نوجوان ہے، وہ کہیں نوکری کے لیے کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا کہ بھئی یہ فلاں فلاں جگہ جو ہے تو نوکری کے لیے جگہ خالی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے 10ویں پاس ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ 10ویں پاس کیا ہے؟ یہ شرط ہے جس کو آپ انگلش میں کنڈیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ جو نوجوان ہے وہ بہت مہارت اس میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے گیا اور اپلائی کیا، سب کچھ کیا، 10-20 سال سے وہ کام کر رہا ہے. لیکن اس نے 9ویں سے ہی کلاس چھوڑ دی تھی، 10ویں کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہے. وہ جاب اس کو ملے گی؟ نہیں ملے گی. حالانکہ تجربہ اس کے پاس بہت ہے، تجربہ اس کا 10 سال سے وہ کام کر رہا ہے وہ. لیکن اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ جو کنڈیشن ہے اس کی، آپ اس کو فلفل نہیں کرتے ہیں. یہ جو شرط ہے اس میں 10ویں پاس ہونا، اس کے لیے شرط ہے، یہ شرط آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ کو انٹری نہیں ہے. تو شرط وہ اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ چیز پائی نہ جائے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی بھی عمل ہو، ہاں دین اسلام نے جس کو سکھایا ہے اس کے ثابت ہونے کے لیے اسلام شرط ہے. ایک آدمی مسلمان نہ ہو، جیسے بہت سارے غیر مسلموں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ روزے رکھتے ہیں. ہاں مسلمان کے ساتھ رہتے رہتے کچھ نوجوان یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی نمازیں اور ان کے روزے قبول ہوں گے؟ نہیں قبول ہوں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو شرط ہے مسلمان ہونا وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے، وضو سے نہیں ہے، نماز قبول ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شرط، ہاں یہ پاکی جو ہے دونوں طرح کی پاکی ہے نا، یہ کیا ہے؟ نماز کی شرط ہے، اور شرط نہیں پائی گئی اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ایسے ہی آدمی دن رات لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کہتا رہے، اس کی جو شرطیں ہیں اگر وہ نہیں پائی گئی تو اس کا لا الہ الا اللہ اس کو کام نہیں دے گا. حالانکہ لا الہ الا اللہ اتنی عظیم چیز ہے کہ یہ جنت کی چابی ہے. آدمی صرف اس کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرطیں پائی جانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور اس کی شرطیں کیا ہے. چنانچہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کے نوٹس میں دیکھیں، ہے نا، صفحہ نمبر 3 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا. فَاعْلَمْ جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اسی طرح مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی. اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، اور اسی طرح سے تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں، فَاعْلَمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو. اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ بغیر علم کے آپ کا عقیدہ بھی قابل قبول نہیں ہے. بغیر علم کے آپ کا عقیدہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ہاں؟ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھے کہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، آپ نے کہہ دیا. اب ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ مانتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی عبادت ہونی چاہیے. اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے.
کسی طرح کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، صرف آپ کے پاس دعویٰ ہے، تو اس کے پاس بھی دعویٰ ہے. دونوں میں کیا فرق رہا؟ آپ کا بھی دعویٰ ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے، تو آپ کا ہی دعویٰ کیوں صحیح ہے، کیوں مانا جائے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَعْلَمْ، آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، آپ کو جاننا ہوگا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ کئی بار کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، جب اس کے سامنے کوئی شخص کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے دین اسلام کے خلاف، ٹھیک ہے، اس کے عقیدے کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف، تو آدمی اچنبھے میں پڑ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، وہ اس سے کوئی جواب بن نہیں پاتا. تو کیوں ہوا ایسا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. وہ مانتا ہے اس لیے کہ باپ دادا سے وہی سنتا چلا آ رہا ہے، تو وہ مانتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. آپ دیکھیے آج جو بے شمار یعنی ارتداد کے معاملے پیش آ رہے ہیں، یعنی دین سے پھر جانے کے، چاہے وہ مردوں میں ہو، چاہے وہ عورتوں میں ہو، لڑکیوں میں ہو، لڑکوں میں ہو، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہے نا، وہ دین اسلام کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دے رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دین اسلام کو انہوں نے سیکھا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وہ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے ماں باپ کو بھی دین کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے، اور چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے لہذا دین اسلام کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. لہذا وہ بہت سستے میں اس کا سودا کر رہے ہیں، ایک دم معمولی چیز کے لیے، ایسی چیز کے لیے کہ جس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہیں اس بات کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا، وَهُوَ يَعْلَمُ، کیا فرمایا؟ وَهُوَ يَعْلَمُ، ٹھیک ہے، وہ جانتا تھا. مانتا تھا نہیں کہا، ٹھیک ہے، ماننے میں اور جاننے میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے، آدمی کوئی بھی بات مان سکتا ہے نا. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ جو بول دو وہ ویسے مان لیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسا آپ نے کہا، اس نے کیا کیا؟ مان لیا. لیکن جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس بزنس کے بارے میں جانتا ہے، کھیتی باڑی کے بارے میں جانتا ہے، دین کے بارے میں جانتا ہے. جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اسے جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، ضرور جنت میں جائے گا. اس کے بعد وہ اعمال وغیرہ کچھ ہے نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے. وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جو آگے ایک ایک کر کے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ پہلی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ العلم بمعناہا، یعنی اس کے معنی کا علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. ایسے اگر آپ اس کا معنی دیکھیں تو کیا ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. سیدھا ماننا تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن اب بہت سارے لوگ چونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبود بھی مانتے ہیں، اس لیے پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. معبود یعنی کیا؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. دوسری بات ہے کہ یقین کرنا، الیقین المنافی للشک، یعنی ایسا یقین ہو آدمی کو جو شک کے بالکل خلاف ہو. یقین تو ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو مانتا ہے
ہاں وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یقین ہے لیکن شک بھی ہے اس میں. اب کوئی یہ کہے کہ میں 99% مانتا ہے نا, 99% مانتا میں لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, ہاں, یا اس کا معنی مفہوم جو ہے ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ لیجئے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ 99% جو ہے تو اس کے ماننے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوگا, یہ اس کی نیا ڈوبی ہوئی ہے, سمجھ لو. 99 نہیں, اگر وہ 99.99 بھی ہے تو بھی غلط ہے وہ, ہے نا. ایک دائی کا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صاحب جو ہے تو ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا ہے نا تو 0.00001% چانس ہے اس کی جنت میں جانے کی, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ جو ہے یہ دلیل ہے گمراہی کی, یہ عقیدے کو نہ سمجھنے کی ہاں دلیل ہے, کوئی چانس نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ نبی اور رسول نہیں مانتا ہے, کوئی چانس نہیں ہے اس کا. تو یہ توحید اور رسالت, آگے رسالت کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تعالی آئے گا. 100% ٹھیک ہے, اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے, کوئی شک نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہونا چاہیے, کوئی گنجائش ہی نہیں. ہم اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, اس کا انکار ہم کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچو کہ ارے ایسی کوئی کلاس ولاس نہیں چل رہی ہے, میں خواب دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, اس شک کی گنجائش ہے. آپ ایک بات سن رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ یعنی نہیں یہ آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی تو بھی ریکارڈنگ چل رہی ہے شاید, ٹھیک ہے, اس کی بھی گنجائش ہے. لیکن توحید کے بارے میں آدمی کوئی شک کرے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اگرچہ اس نے اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو نہیں دیکھا اور کانوں سے اس نے نہیں سنا, لیکن جو ایمان کا تقاضا ہے اس پر 100% یقین کرنا اس کے لیے ضروری ہے. تو ایسا یقین جس میں کوئی شک نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. سورہ حجرات آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو وہ ہیں, کون ہیں, دیکھیں, مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں, پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں, یعنی اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راستگو ہیں, ٹھیک ہے. کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے, شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن الجنہ. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. مطلب کیا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ, اور ایک کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب دیکھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو کلمہ توحید و رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے, یعنی وہ اس حال میں مرا کہ اللہ کو ایک مانتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا, اس حال میں وہ اللہ کو ملے گا یعنی مرے گا, تو اس حال میں کہ اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو. ایسا نہیں کہ زبان سے بولتا ہے لیکن دل میں کوئی شک و شبہ ہے, کوئی شک و شبہ نہ ہو, پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے, یعنی ایسا نہیں ہوگا, وہ جنت میں ضرور جائے گا, اب آگے وہ باتیں آئیں گی کہ ایک آدمی ہے جو توحید اور رسالت کو مانتا تھا, لیکن اگر گنہگار ہے اور اس کے گناہ اس کے نیکیوں سے زیادہ ہے, تو یا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, معاف کر دے, وہ جنت میں سیدھے چلا جائے, ہاں اللہ تعالیٰ اسے اس پر رحم کرے, یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا اس کو دے, لیکن بہرحال جنت اس کا ٹھکانہ ہے, وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو دوسری بات یہ ہوئی کہ انسان کے دل میں کوئی شک و شبہ اس سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے, لا الہ الا اللہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ دو چیزیں ہم نے سیکھی, دیکھیں. سب سے پہلے کیا ہے, کیا شرط ہے لا الہ الا اللہ کی, کہ اس کا معنی آدمی کو معلوم ہو.
ہاں اب دیکھیں اس کا معنی معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی بار بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد جو بھی لا الہ الا اللہ کے خلاف اعمال ہے وہ سب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے, اور بہت سارے کام وہ اس طرح کے کر رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف. تو ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتا. آج آپ دیکھیں گے بیشتر مسلمان شرک میں پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, روزانہ پڑھ رہے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے, اس کی شرطیں نہیں معلوم ہے. اس کے مقابلے میں آپ مشرکین مکہ کو اگر دیکھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ وہ مشرکین مکہ جن کو ہم مشرک کہتے ہیں, جاہل کہتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. اسی لیے جب تک وہ اس کو مانتے نہیں تھے تو اپنا سر کٹانے کے لیے تیار تھے کہ ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے, اور جب مان لیا تو اس کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار تھے. جب تک نہیں مانا تو دیکھیں جنگ بدر میں, جنگ احد میں کون آیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے؟ ہاں وہی آئے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ مانتے نہیں تھے. لیکن اللہ نے جس کو توفیق دی پھر اسی کے دفاع میں, اسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دفاع میں ہے نا کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں. تو یہ ہے سمجھنے کا فرق ہے. نہ سمجھنے کی وجہ سے آج پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی, دین کی دعوت ہم ان تک پہنچاتے ہیں. ہاں کہیں گارڈن میں, پارک میں, ریلوے اسٹیشن پہ, بس اسٹاپ پہ وغیرہ, وہاں گئے, ان کے سامنے دو چار باتیں دین اسلام کی رکھی, ٹھیک ہے, ہاں وہ بھی سر ہلاتا ہے, کچھ نئی باتیں اس کو سمجھ آتی ہے, اب وہ اس کو بولتے پڑھو لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایکسائٹمنٹ میں پڑھ دیتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے. یہ صاحب اپنے ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ آج ایک بندے کو میں نے کلمہ پڑھا دیا, ٹھیک ہے, ادھر لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا, اس کے بعد وہاں سے نکلا جہاں وہ جا رہا تھا, فلاں بت خانے میں, فلاں درگاہ پر, فلاں جگہ, وہاں چلا گیا وہ. اس کے بعد دوبارہ اسے یاد بھی نہیں آتی کہ اچھا میں نے کہیں کچھ کہا تھا. ہاں تذکرہ کر سکتا ہے کہ وہ دو چار لوگ ملے تھے ایسا تو انہوں نے بولے تو میں نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ. ارے اللہ کے بندے, اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کو سمجھ جاتا تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ سمجھ جاتا تو ہرگز وہ اس کو زبان سے ادا نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کے پاس آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھایا, اگر کوئی عیسائی مل جائے تو وہ کوئی کلمات اس کو پڑھا دیں تو وہ اس کو بھی پڑھ لے گا, کوئی اور مل جائے وہ اس کو پڑھا دے تو وہ اس کو بھی پڑھ لے گا, اس لیے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اس کا معنی مفہوم سمجھا نہیں ہے, بس ایک ایکسائٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پڑھ رہا ہے. لہذا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم دعوت دین کی بات کرتے ہیں, عقیدہ توحید کی دعوت کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں لوگوں کو اس کی حقیقت سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے, تاکہ اگر کوئی قبول کر رہا ہے تو اس کو سمجھ بوجھ کر کے اس کی حقیقت اور حقانیت کے ساتھ اس کو قبول کرے. تو سب سے پہلی بات کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم جاننا. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ ایسا پختہ یقین ہو کہ شک کی کوئی گنجائش اس میں نہ ہو. تیسری چیز ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو قبول کرنا. القبول لما اقتضته لهذه الكلمة بقلبه ولسانه, یعنی دل اور زبان سے اس کلمے کا جو تقاضا ہے اسے قبول کرنا, دل سے بھی اور زبان سے. صرف زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے, دل سے اس کو ماننا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. سورہ صافات کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں. دیکھیں میں نے کہا نا کہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا ماننے کا کیا مطلب ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کو یہ لات منات عزا یہ جو سب ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. یہاں ہمارا مسلمان بھائی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا، نہ خواجہ کو چھوڑتا، نہ دستگیر کو چھوڑتا، نہ فلاں کو چھوڑتا، نہ فلاں کو چھوڑتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس لا الہ الا اللہ سمجھتا ہی نہیں نا، لا الہ الا اللہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ دوسرا بندہ جو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا اس کی دعوت پر، اور کیا کہا، یہاں سے نکلا اس کے پاس سے اٹھ کر کے جہاں جا رہا تھا وہ وہاں پہنچ گیا، وہاں جا کر کے ساری پوجا پاٹ وغیرہ جو کچھ ہے سب کچھ چل رہی ہے اس کی، اس لیے کہ اس نے سمجھا بوجھا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو قبول کرنا. اب یہ مشرکین مکہ جو تھے نا تو یہ چونکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے اس لیے اس کو قبول نہیں کرتے، ڈائریکٹ اس کو رد کرتے تھے کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، اور کیا کہا کہ نہیں تمہاری بات ہم نہیں مان سکتے، رد کر دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا اس کو. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھتے تو ہیں زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں لیکن دل سے وہ اس کو نہیں مانتے اور سمجھتے ہی نہیں، تو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحق الاسلام وحسابه على اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. پس جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی، ہاں مگر جو اس پر اسلام کا حق پہنچتا ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یعنی کوئی ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے کہ ہاں بھئی وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، ہے نا. یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم بات ہے. دیکھیں، صرف کلمہ توحید کے بارے میں نہیں، اور بھی دین کے جو معاملات ہیں ان سب کے بارے میں ہمیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ جو ظاہری چیز ہے، ظاہر میں وہ جو اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. یہ دین کا اصول ہے. یہ بہت اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا معاملہ ایسا نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی بولتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ فلانا ڈھکا. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا ہے، آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ اس کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ جو ظاہری جو چیزیں ہیں آپ اس کو کیا کریں، آپ اس کو قبول کر لیں. ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، آپ کو یہ کہے کہ ارے وہ تو دکھانے کے لیے آتا، بھی اس کو معلوم ہے کیا وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. آپ کہیں کہ ہاں بھائی اچھا آدمی ہے، 5 وقت میں مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے، بھئی ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اللہ ہماری نمازیں قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو ہم کسی کے بارے میں کیوں حکم لگائیں. اب یہاں دیکھیں آپ کے عقیدے کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آدمی نے کہہ دیا تو اسے کیا ہے، مان لیا جائے، ہے نا. ایک جنگ کے موقع پر دشمن نے بالکل صحابی رسول کے تلوار کے نیچے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا، ٹھیک ہے، صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے، اور جب انہوں نے کہنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول وہ تو یعنی جان کے خوف کے مارے یہ کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا؟ حالانکہ آپ کنڈیشن دیکھیں، کنڈیشن تو بالکل یہی کہتی ہے کہ واقعی اس نے اپنے جان کے خوف سے ایسا کہا ہوگا، لیکن دین اسلام ایسا عظیم دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی رحم و کرم کرنے والی ہے کہ کسی نے جو چیز ظاہری طور سے کہی ہے اسے قبول کر لیا جائے. اس کا دوسرا مفہوم
یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر واقعی وہ جان کے خوف سے کہہ رہا ہو، لیکن جب آپ نے اسے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اسی بات سے اس کو صحیح ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے نا۔ اس وقت اس کا ایمان نہیں تھا، اس وقت وہ واقعی جان کے خوف ہی سے کہہ رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ہاں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے سچی ہدایت دے دے۔ تو تیسری چیز جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کو اس کے بارے میں مکمل یقین، یعنی آدمی اس کے تقاضے کو قبول کرے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، زبان سے اس کا اقرار کرے اور ساتھ ساتھ دل سے اس کو مانے۔ چوتھی چیز ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ، اسے نافذ کرنا، عملی طور سے اس کو نافذ کرنا، الانقیاد والاستسلام لما دلت علیہ، یہ کلمہ جس پر دلالت کرتا ہے، دلالت کرنا یعنی وہ چیز جو اس سے ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے ثابت ہو رہا ہے اس پر اس کو مان لینا، وہاں لکھا ہے سر تسلیم خم کرنا، سر تسلیم خم کرنا یعنی اچھے سے اس کو مان لینا اور اسے بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو، اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں ماننا چاہیے عذاب آنے سے پہلے، اس لیے کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر ٹلنے والا نہیں ہے، جب عذاب آ جائے گا تو وہ نہیں ٹلے گا اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جن باتوں پر دلالت کرتا ہے، آگے وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب جب لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے تو ظاہر سی بات ہے صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہے نا، عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں وہ سب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ عبادت کس کس طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج اور عمرہ کرے، ٹھیک ہے، عبادت وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل با ادب کھڑے ہو جاؤ، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ تو لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ کی توحید سے معمور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی بھی عظمت وہ سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مسجدیں جو ہماری ہیں، ہاں، تو ادھر مسجد ہوتی ہے اور مسجد کے پیچھے ایک بڑی درگاہ بھی ہے نا۔ اچھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد ہے وہاں یہ درگاہ کا کیا کام ہے؟ پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یعنی سب سے بڑے بادشاہ کا ایک دربار ہے، ہاں، تو وہاں پر جو ہے تو کوئی ایسی چھٹ پٹ جو بھی ہے، ہاں، اس کا کوئی کام ہے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد جہاں پر ہے، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ہاں، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، جو اور یعنی کہ بیکار قسم کی باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کی کہ وہ سیڑھی اور وہ فلاں اور یہ دھمکا، ٹھیک ہے، تو یہاں تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے نا، یہاں تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے نا۔ یعنی یہ ہے کہ کسی بادشاہ کو کوئی فریاد اس سے کرنی ہے، کوئی درخواست اس سے کرنی ہے، کوئی اپلیکیشن اس سے کرنی ہے، تو اس کو موقع ملا کہ جا، وہ بادشاہ سلامت اندر ہے، جو کہنا ہے جا وہاں پہ کہہ دے، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں جا کر کچھ کہتا ہے نہیں کہتا ہے، لیکن باہر آ کر کے جو ہے تو وہ جو چپراسی ہے، وزیر ہے، اس کو بولتا ہے ذرا اتنا کام کر۔ ارے بیوقوف، تو تجھ کو اتنا موقع ملا تھا نا کہ وہاں جا کے وہیں پہ کہہ دیتا۔ وہ تو بادشاہ خود تجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، بتا کیا چاہیے تجھ کو، بتا، تو وہاں نہیں کیا۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جتنے ادب سے، جتنے احترام کے ساتھ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں تو بھی کبھی سر کھجلا رہا تھا، ہاں، کبھی پیٹ کھجلا رہا تھا، کبھی کپڑے وپڑے سیدھے کر رہا تھا، یہاں تو ایک دم اتنا ادب سے کہ ہاں، وہ یعنی کوئی گردن بھی مارنے آ جائے تو شاید ہلے گا نہیں،
تو یہ حال ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، دل سے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کی چاشنی جو ایمان کی ہے وہ ان کے دل میں اتری ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس شخص کو ایمان کی حلاوت مل جائے جو یعنی دین کو پا لینے کے بعد اس سے پھر جانا ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے کوئی شخص زندہ جلایا جانا ناپسند کرتا ہے نا. کوئی آدمی نہیں چاہے گا نا، اس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا کہ میری جان بچ جائے. تو جب تک اتنی مٹھاس، اتنی محبت آدمی کو اپنے عقیدہ اور ایمان سے نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اس نے ایمان کی چاشنی چکھی نہیں ہے، ایمان کی مٹھاس اس کو نہیں ملی. تو یہ جو چوتھی چیز ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جو جن چیزوں پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے آدمی اس کو پورے دل سے اس کو قبول کرے. اسی طرح سے پانچویں چیز ہے الصدق المنافی للکذب. ٹھیک ہے، یعنی سچائی جو کذب کے منافی ہو، ایسی سچائی جو جھوٹ کے مقابل ہے. یعنی وہ اس طرح کے کلمے کو صدق کے دل سے کہہ رہا ہو، یعنی کہا تو صرف ایسے زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے، سچائی کے ساتھ وہ کہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. یعنی صرف آپ کے زبان سے کہنے سے آدمی چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے وہ دل کی گہرائی سے ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ ساری مصیبتیں مسلمانوں پہ کیوں ٹوٹتی ہیں، اور کافروں کو دیکھو کتنے مزے میں ہیں، کتنا عیش کر رہے ہیں، ساری دنیا ان کے قدموں میں ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کے پاس یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ بھی ہے. اور جو مسلمان ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہی پریشان ہیں. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے دنیا آپ کو مل جانی چاہیے تو یہ باطل خیال ہے. آپ نے ایمان قبول کیا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعامات ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعامات ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خیر ملے، یا مختلف قسم کی آزمائشوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑے، چاہے آپ کو اپنی جان قربان کرنا پڑے، ہر حال میں آپ کو اس لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگائے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا یہ سمجھنا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو صرف ان کے یہ کہنے سے ہم چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے گا کہ تمہارا یہ جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے یہ دل کی سچائی کے ساتھ ہے یا بس یوں ہی تم کہہ رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور یہ جو لا الہ الا اللہ کے اقرار ہے یہ دل کی سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. دیکھیں بہت ہی زبردست یہ خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کیسے دے؟ صدقا من قلبی. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقا من قلبی، یعنی دل کی سچائی کے ساتھ. ایسی زبانی نہیں بلکہ وہ دل سے کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں منافق بھی تو کلمہ پڑھتے تھے. منافق کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نمازوں میں بھی حاضر رہتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سب کچھ وہ کرتے تھے، لیکن ان کا یہ اقرار دل سے نہیں تھا، صرف زبانی دعویٰ تھا.
دل سے اس کو کبھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اسی لیے وہ کیا کہلائے؟ منافق کہلائے، منافق کہلائے۔ تو دل کی سچائی کے ساتھ آدمی کو یہ ماننا چاہیے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو بڑی خوشخبری اس کے لیے ہے کہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ کبھی جہنم میں جانے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے۔ اب اگلی چیز ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص ٹھیک ہے، کیا ہے اخلاص کا مطلب؟ ایک سوال ہے، ہاں، جیسا کہ آیت میں لکھا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے، جیسے کہ اللہ آزمائے گا ہر بندے کو، تو کیا مسلمانوں کو آزمائے گا؟ مسلمانوں کے اندر سے ان کو جو نیکوکار ہے، یا پھر ان کو جو بدکار ہے، یا پھر ان کو بھی جو نیکی بھی کرتے اور بدی بھی کرتے؟ جیسا کہ عام طور پر انسان کو مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ ہمیں ہی آزما رہا ہے مجھے، تو وہ یا تو اتنا نیکوکار کے اندر شمار نہیں ہوتا، اور پھر بھی وہ کہتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار بھی ہے پھر بھی وہ کہتا ہے، تو مطلب اس کا معنی کس طرح سے لیں گے اپن؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی آزمائش کو کیسے سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کس کو آزماتا ہے، نیک کو، برے کو، کس کو آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ بھئی ساری مصیبتیں مسلمانوں پہ کیوں آتی؟ تو یہ دراصل کیا ہے؟ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، نبیوں سے زیادہ نیک کوئی ہے نہیں ہے نا؟ اللہ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبیوں سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو نبیوں سے جتنا قریب ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ اب وہ چاہے پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا معاملہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے۔ دیکھیں، صحابہ پہ جو آزمائش آئی ہم پر ہے۔ ویسے آج بہت سارے لوگ جو ہیں تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھی حکومت جو ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کر رہی ہے، ویسا کر رہی ہے، ایسا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے اور جس طرح سے وہ آزمائے گئے، ان کے مقابلے میں ہماری آزمائش کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ کوئی آ کر کسی کو قتل کر دے تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا کہ کیوں قتل کیا تم نے، بس کر دیا ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو ستایا گیا، اور اس پر بھی جب انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ دیکھیے، اب وہ جو کنڈیشن ہے اس کو آپ اپنے نگاہوں میں رکھیے۔ یعنی حضرت بلال جو ہیں تو وہ نکیلے پتھروں پہ گھسیٹے جا رہے ہیں، کہیں گرم ریت پر لٹا کر کے آپ کے اوپر بڑا پتھر رکھا جا رہا ہے، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دیا جا رہا ہے، الغرض ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے وقت میں جب آ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم ابھی سے گھبرا گئے؟ اتنا ہونے کے بعد بھی، اور آگے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے کسی کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور اوپر سے آری چلا کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، زندہ آدمی، یا لوہے کی کنگھیوں سے اس کا سارا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی تھی، لیکن ایسے حال میں بھی وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، ایمان چھوڑتے نہیں تھے۔ یہ ساری تکلیفیں انہیں ایمان سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ نبیوں کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد
اس کے بعد جو نبیوں سے جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ ان کی آزمائشیں ہوتی ہے. آدمی اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے. یہ اس میں پوائنٹ ہے. آدمی اپنے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے، یعنی جو جتنا دیندار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی آزمائشیں لائے گا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ہم نہیں آزمائے جا رہے ہیں تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، یعنی میں ایسا ہوئی نہیں اللہ کی نگاہ میں کہ اس کو آزمایا جائے. جیسے آپ دیکھیں، آپ کسی سونار کے پاس ایک سونے کا زیور لے کر کے گئے یا جو بھی سونا ہے اس کو لے کر کے گئے اور اس سے کہا کہ بھئی یہ اس کو میں بیچنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ دیکھے گا اس کو اور کیا کہے گا کہ بھئی اس کو جو ہے تو چیک کرنا پڑے گا یہ کتنے کیرٹ کا ہے نا. اس کو بھٹی میں تپانا پڑے گا، جو بھی پروسیس ہے، اور وہ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کیا کوالٹی ہے، اس حساب سے اس کے پیسے تم کو ملیں گے، ہے نا. اچھا، اسی سونار کے پاس ایک پیتل کا ٹکڑا لے کے جاؤ، لوٹا لے کے چلے گئے، پورا اپنے گھر میں رکھے ہوا ہے پیتل کا لوٹا، ہاں یہ بیچنے کا ہم کو. وہ کیا بولے گا، میں اس کو بھٹی میں تپاتا بولے گا، ہے نا. ہو سکتا ہے وہی لوٹا لے کے آپ کے سر پہ مار رہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو تپایا جائے، اس کو چیک کیا جائے کہ اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو ایسے ہی بندوں کا معاملہ ہے. اگر بندے کے اندر کچھ ایمان ہے ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس کو اس بھٹی میں تپاتا ہے ایمان کی، کہ دیکھا جائے کہ اس کا ایمان کتنا پکا ہے. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے ساتھ ہر چیز کو ثابت کرتا ہے. تو اگر ایمان ہے اس کے اندر تو اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اس کو اور پیور کیا جائے، ٹھیک ہے. لیکن وہ بس ایسی زبانی جمع خرچ ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی نہیں ہے اس کو کہ یہ آزمانے کی بھی لائق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ معاملہ ہے نا. تو جو آپ کا سوال تھا کہ بھی کس کو آزمایا جاتا ہے، تو اگر ایمان اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا، ٹھیک ہے. اور جو جتنا اپنے ایمان میں پختہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ آزمائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے درجات کو اور زیادہ بلند کرے. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو آزما کر جب وہ ہر آزمائش میں کھڑے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام المتقین بنا دیا، ہے نا. خلت کا درجہ عطا فرمایا، دوست، اپنا جگری دوست کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. کب؟ جب انہوں نے وہ سارے سٹیجز پار کیے ہیں. تو آپ جتنا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بندہ اگر اس میں کھرا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے تھے چھٹی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاص. ٹھیک ہے. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صالح نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا جس میں شرک کا ادنا بھی شائبہ نہ پایا جائے. اخلاص اصل میں کہتے ہیں اخلاص یعنی کیا؟ خالص کرنا. ہاں، خالص کرنا. ٹو پیوریفائی، ہے نا. یعنی کوئی بھی چیز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ چیزوں ملاوٹ بھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھانتے وغیرہ ہیں یا جو بھی کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ بالکل صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملاوٹ ختم ہو جائے، ہے نا. آپ نے جو ہے تو کیا کیا، کوئی تیل جو بنانے والے ہوتے ہیں تو جب وہ تیل بناتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے، اس کو ایک بار چھانا، 2 بار چھانا، 3 بار چھانا، اور چھان کر کے کیا کیا، جو بھی اس میں یعنی دوسری چیزیں کی وہ ساری چیزیں اس میں بھوسا وغیرہ جو بھی تھا وہ سب نکل جائے اور خالص تیل اس میں باقی رکھیں. یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں. اسی سے کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص ہے نا. اس کو اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اخلاص اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہے جو آپ کی توحید کو خالص کر دیتی ہے، اس کو چھان کر بالکل پیوریفائی وہ کر دیتا ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. تو یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے، کوئی بھی اگر وہ اپنے آپ کو معبود کہتا ہے یا لوگ اس کو معبود کہتے ہیں تو اس کو لاؤ اور اس اسٹیج سے اس کو گزارو. اگر وہ پاس ہو گیا تو یقیناً
यकीनन क्या है वो इबादत के लायक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए उसको इखलास कहा जाता है, वो बंदे के अकीदे को खालिस कर देता है। तो क्या है ये जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मतलब है, उसको सालिह नियत के साथ अंजाम देना कि उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। यहाँ जो लिखा है शिर्क का अदना भी शायबा ना हो, यानी क्या है मिलावट ना हो, शिर्क की मिलावट उसमें ना हो, बिल्कुल शिर्क से बिल्कुल पाक साफ खालिस होना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफाअ व युकीमुस्सलाता व यूतुज़्ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। क्या तर्जुमा है, उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस रखें, यकसू होकर और नमाज को कायम रखें और ज़कात देते रहें, यही है दीन सीधी मिल्लत का। तो क्या हुक्म दिया लोगों को अल्लाह ताला ने, यानी हमेशा से, कहने का मतलब ये है कि हजरत आदम से लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमेशा से लोगों को अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया कि वो क्या करें, अल्लाह की इबादत करें, दीन को उसके लिए खालिस रखते हुए। दीन को खालिस रखना यानी सिर्फ अल्लाह ताला की बात को मानते हुए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए और सिर्फ अल्लाह ताला ही की तरफ बंदा मुतवज्जह रहे और किसी तरह की मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए, हरगिज नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं असअदुन नासी बिशफाअती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि लोगों में से मेरी शिफाअत का मुस्तहिक ऐसा खुशनसीब है जिसने अपने दिल या नफ्स से खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश किसको मिलेगी, उसको जो खालिस बिल्कुल दिल की इखलास के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है। अब जो ये कहें कि हम वो फलां के झंडे के नीचे आ जाएंगे और फलां के सिलसिले से जुड़ जाएंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे और इस तरीके से हम कामयाब हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये इसमें इखलास नहीं है। उसने तो अल्लाह को छोड़ करके वो फलां पर उसका भरोसा है कि वो सारी चीजें कामयाबी का जरिया है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ये कहा कि जो अपने खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करेगा तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शिफात होगी। इसी तरह फरमाया इन्ना अल्लाह हर्रम अला अन्नारी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिका वजहल्लाह, यानी जिसने अल्लाह की रजा के लिए, देखें, जिसने अल्लाह की रजा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, अल्लाह ने उसे जहन्नम की आग पर हराम कर दिया। शुरू में जब हम बात कर रहे थे कि लोग जो है तो बस किसी को कलमा पढ़ा देते, उसने जो कलमा पढ़ा था अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा था, क्या अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ा था उसने, वो बस एक्साइटमेंट था उसमें, अरे हाँ बोलो कैसा बोलते, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अच्छा ऐसा बोलते, ठीक है। कोई रजामंदी थी क्या उसकी, अल्लाह को राजी करने का मकसद उसको नहीं था, ठीक है। आज भी आप ये देखें कि बहुत सारे मुसलमानों का हाल ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन यानी दिल में कोई एहसास नहीं होता है कि भाई हम ये जो पढ़ रहे हैं इसके जरिए से हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होता है, बस पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, इसीलिए उसको ना उसका माना मालूम होता है, ना ही उसके वो अल्फाज सही से अदा कर सकता है, और ये जो शर्तें तकाजे माना मफहूम हम पढ़ रहे हैं इसका तो कुछ अता पता उसको होता ही नहीं है। इसलिए जो है तो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ जितने काम हैं वो सब कर रहे होते हैं। अगली चीज है कि अल मुहब्बतु लिहादिहिल कलिमति तय्यिबा व लिमा इक्तज़त व दल्लत अलैहि, कुछ कह रहे हैं वली अहलिहा आमिलीन बिहा अल मुल्तज़िमीन बिशुरूतिहा व बुग़्ज़ मा नाक़ज़ ज़ालिक। इस कलमे से मोहब्बत हो, क्या हो, इस कलमे से मोहब्बत हो और जिस चीज पर ये कलमा दलालत करे और जो उस कलमे का मुक्तज़ा हो उससे मोहब्बत हो। एक तो कलमे से मोहब्बत है, ठीक है। दूसरी बात क्या कही कि वो कलमा जिस बात की दलालत कर रहा है, जिस बात पर, और मुक्तज़ा यानी उससे जो चाहा गया है,
کلمہ لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا تو اب اس سے کیا چاہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ ہے کہ ایک آدمی کی بیوی ہے نا, ہاں وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے ایسا ویسا. ٹھیک ہے. وہ اس کی لیکن نہ کبھی خدمت کرتی ہے نہ کبھی اس کی بات مانتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہا جائے گا بھی یہ تقاضا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو تو اس کی خدمت کرو, اس کی بات مانو. یہ اس کو تقاضا کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس سے آپ کے اوپر کیا لازم آتا ہے نا. آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا احترام کرتا ہوں, بڑی محبت کرتا ہوں ان سے, ہے نا, لیکن کبھی پوچھتا نہیں ہے, کبھی ان کی خدمت نہیں کرتا ہے, کبھی ان کے اوپر پیسہ اپنا خرچ نہیں کرتا ہے, وہ بیمار ہے یا کیا ہے, انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا, ہاں کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے. دعوے بڑے بڑے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اب اس کا جو تقاضا ہے والدین کی محبت کا اور ان کے احترام کا جو تقاضا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا ہے. تو آپ کو اس کلمے کے تقاضے جو ہے مقتضا کہا اس کو, اس سے محبت ہو, نیز اس کلمے پر عمل کرنے والوں سے. ہاں یہ دیکھیں کتنے ہیں بات, جو یعنی یہ ہے کہ ایک تو کلمہ اور اس کا تقاضا یہ اپنی جگہ ہے, اب جو اس کو ماننے والے ہیں ان سے بھی آپ کو محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی جو محبت ہے اس کلمے پر عمل کرنے والوں سے اور اس کی تمام شرطوں پر بالالتزام پابندی کرنے والوں سے محبت ہو, اور اس کلمے کو توڑنے اور نقض کرنے والی چیزوں سے بغض رکھنا. اللہ اکبر. دونوں باتیں ہیں کہ یعنی ایک طرف جو اس کے تقاضے ہیں, جو اس کو ماننے والے ہیں, ان سے آپ کی محبت بھی ہے, اور جو چیزیں اس کے خلاف ہے اس سے آپ کی نفرت بھی ہے. جو اس کلمے کے خلاف ہے اس سے آپ کی نفرت بھی ہے, اس لیے کہ ایک ساتھ دو متضاد چیزیں, دو اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے, تو ہرگز شرک نہ کریں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو کلمے سے محبت ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. پھر کلمے کے جو تقاضے ہیں یعنی توحید کے جو تقاضے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس سے بھی اس کو محبت ہے. جو لوگ اس کلمے کو ماننے والے ہیں دل سے, ان سے بھی وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ فطری چیز ہے. آپ ایک دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی پریشانی میں ہے تو آپ دل میں اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. کسی مسلمان کو کوئی خوشی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بھی وہ ہمارے بھائی کو یہ خوشی نصیب ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بھلے آپ کو اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو. تو یہی وہ تقاضا ہے. ہاں لیکن کیا ہے, جب آدمی اس توحید اور شرک کو نہیں سمجھتا ہے تو شرک کی چیزوں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. اللہ نے کیا کہا, وہ یحبونہم کحب اللہ, غیر اللہ سے اور غیر اللہ کی پسند کی چیزوں سے یا جس سے غیر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال دیکھیں آپ کیسے ہیں کہ کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں کہیں. ٹھیک ہے. ابھی کوئی ٹیکسی ویکسی میں بیٹھے, کالی بلی میں بیٹھے ہیں. اب وہ بندہ جو ہے تو کوئی تلاوت وغیرہ اس نے لگایا اس کے ٹیپ میں, تو اب دیکھیں گے بہت سارے لوگ ٹھیک ہے تھوڑی دیر تو خاموش رہتے کہ قرآن ہے, لیکن اس کے بعد ان سے برداشت نہیں ہوتا. پھر ٹھیک ہے کچھ بھی بہانہ کر کے کہ ارے یہ لوگ سن رہے نہیں, ایسا کر رہے ویسا کر رہے ہیں, کیا کرتے ہیں اس کو بند کر دو بھائی تم. ٹھیک ہے بھائی بند کر دیا. اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے قوالی لگایا. ٹھیک ہے. اب قوالی سن کے پھر جھومنا شروع. ہاں یہ فلاں وہ فلاں, یہ ایسا وہ ایسا. ہاں خوب یعنی جو شرکیہ کلمات بھی اس میں آ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ غیر اللہ کے لیے ثابت کی جا رہی ہیں، پھر اس میں ڈھول تماشے فلانے فلانے جو بھی ہے نا، تو اب یہ اس کو سن سن کے جھوم رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یحبونہم کحب اللہ، یہ غیر اللہ سے اور غیر اللہ کی باتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت حقیقت میں اللہ سے ہونی چاہیے. جبکہ آپ دیکھیں گے کہ جو صحیح ایمان اور عقیدے والا آدمی ہے نا، وہ ایسی باتوں کو سن کر کے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہ سوچتا ہے کہ میں یہیں اتر جاؤں گاڑی سے، اگر اس کو بند نہیں کروا سکتا ہے تو برداشت نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے جسے وہ دوسرے سمجھ نہیں رہے ہیں. وہ غیر اللہ کی سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جس حدیث کا تذکرہ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے کر رہا تھا، بڑی پیاری حدیث ہے. ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا يحبه الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. کیا لکھا ہے وہاں پر آخر میں؟ کیا لکھا ہوا ہے بریکٹ میں؟ وہ متفق علیہ ہے نا، پڑھے آپ نے؟ متفق علیہ کیا مطلب ہے؟ متفق علیہ کا متفق علیہ یعنی ایسی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، راوی بھی وہی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وہ حدیث اسی طریقے سے آئی ہوئی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہوتی ہیں لیکن الفاظ کا فرق ہوتا ہے، الفاظ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اگر الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں تو وہ حدیث متفق علیہ نہیں کہلائے. ٹھیک ہے، الگ الگ اس کو ذکر کریں گے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اچھا، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ اس کا ایسا ہے، 3 خصلتیں یعنی 3 باتیں، 3 عادتیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، یعنی وہ 3 باتیں جس انسان میں پائی جائے گی وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا. وہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی تو اس کے ذریعے سے اسے لذت اور مٹھاس ایمان کی ملے گی. نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز یعنی پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اور اس کے رسول سے وہ ایسی محبت کرتا ہو جیسی محبت اور کسی کی نہ ہو، ماں باپ کی، اولاد کی، بھائی بہن کی، کسی کی نہیں. اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قبول فرمائے. دیکھیں ہماری آپس کی محبت کس وجہ سے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی رشتہ داری ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کھیت آپ کے پڑوس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا گھر آپ کے گھر کے بازو میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہماری محبت ہے وہ کس لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور کیا کہا؟ اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اللہ نے اسے بچا لیا. ایک آدمی جو پہلے مشرک تھا، کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ مسلمان کے گھر میں بھی اگر پیدا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہی نے اس کو بچایا. اگر وہ کسی مشرک کافر کے گھر میں پیدا ہوتا، کسی یہودی کسی عیسائی کے گھر میں، تو بہت ممکن تھا کہ وہی عقیدہ اختیار کرتا جو اس کے ماں باپ کا ہے. اللہ نے بچایا نا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسے اس سے بچا لیا ہے تو وہ دوبارہ اس کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالنے جانے کو برا سمجھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں، سمجھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سمجھ لیجیے کہ کسی دشمن نے پکڑ لیا کہیں پر، پکڑ لیا، اس کے بعد لے کر کے گئے کوئی جنگل میں، پہاڑ پر، کہیں پر بھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ بڑی آگ جلائی اور بس اٹھا کر کے اس میں پھینکنا چاہ رہے.
ٹھیک ہے. تو آپ اب کوئی مدد کی امید نہیں ہے وہاں پر. ٹھیک ہے, کوئی موبائل نہیں کہ آپ کسی کو فون کر سکیں. ہاں, کسی کے وہاں آنے کے چانسز نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کیا دے سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے؟ آپ کے گھر پہ ایک کار کھڑی ہوئی ہے, دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے بینک میں جو ہے تو 10-20 لاکھ روپے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دے دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں, 2-4-5 ایکڑ زمین ہے, دے دیں گے, ہے نا. ہر چیز آدمی جو کچھ اس کے پاس ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ سب میں دے دوں لیکن جان میری بچ جائے, ہے نا. تو ایسے ہی اگر اسے یعنی کفر کی دعوت دی جا رہی ہے, ایمان چھوڑنے کی اگر اس کو دعوت دی جا رہی ہے, تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہو, اپنی گاڑی, اپنا گھر, اپنا کھیت, ہر چیز قربان کر سکتا ہو, لیکن ایمان کا سودا نہ کر سکتا ہو. یہ اس کا مطلب کہ وہ ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرے جتنا زندہ جلائے جانے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی جیسے اپنی جان بچانے کے لیے, آگ میں ڈالے جانے سے بچانے کے لیے وہ اپنا ہر چیز جب دے سکتا ہے, قربان کر سکتا ہے, تو ایسے ہی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہر چیز کی قربانی وہ دے سکتا ہے. صحابہ کرام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا نا. جسم کے کپڑے اتار لیے گئے, ایسے بھی حالات آئے بعض صحابہ پر کہ جسم کے کپڑے تک اتار لیے گئے. ٹھیک ہے, کوئی چیز اپنی شرمگاہ پر لپیٹی کہ کسی طرح سے شرم چھپی رہے, اور اسی حالت میں اپنے ایمان کو بچا کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے, ہے نا. کسی کے آگے ددیال والے آ گئے, ہے نا, یعنی اس کے خاندان کے لوگ, یہ بچہ جو ہے تمہارے ساتھ, یہ ہمارے خاندان کا, چلو اس کو نہیں لے جا سکتے, چھین لیا اس کو. جب دیکھا کہ بچہ چھین لیا سسرال والوں نے, تو کہا کہ ہماری بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتے, بیوی کو لے کے چلے. بچہ بھی چھن گیا, بیوی بھی چھن گئی, اکیلے تنے تنہا, لیکن ایمان سے سو پیچھے نہیں ہٹے, اپنا ایمان بچا کر کے ہجرت کر کے چلے گئے. تو یہی مفہوم ہے اس حدیث کا کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. 8ویں چیز ہے یکفر بالطواغیت وہی المعبودات من دون اللہ ویؤمن باللہ ربا ومعبودا بحق. تمام طواغیت کا انکار کرے اور انہیں باطل گردانے, اور طواغیت وہ باطل معبودان ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں, اور اللہ پر ایمان لائے کہ وہی ہمارا رب اور معبود برحق ہے. تمام طواغیت, یہ طاغوت کی جمع ہے, ان کا انکار کرے اور اسے جھوٹا جانے. ٹھیک ہے. اچھا, اب طاغوت کہتے کہ اس کو ہے باطل معبودان, یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ سب طاغوت ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے, اس کا انکار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت کچھ آ سکتا ہے. دیکھیں آگے بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی پہلے ہم دیکھیں طاغوت میں یعنی کوئی کسی نبی کی عبادت کرے, یا اللہ کا درجہ دے, کسی ولی کو, کسی پیر فقیر کو, کسی زندہ یا مردہ کو, جن کو, فرشتے کو. ٹھیک ہے. کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہو وہ سب کے سب کیا ہے, وہ سب کے سب طاغوت ہے. ٹھیک ہے. مشرکین مکہ آپ دیکھیں جہاں بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے, مورتیوں کی پوجا کرتے تھے, وہی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں بھی تھی علیہ السلام. خانہ کعبہ کی دیواروں پر انہوں نے ان کی تصویریں بھی اس میں کریت کر کے رکھی تھی, وہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے. تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو مورتیاں ہیں ان کو بھی وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اور وہاں جو انبیاء کی تصویریں ہیں ان کو بھی انہوں نے کیا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں, ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.
کیا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین؟ دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آ چکا، اللہ کی کتاب آ چکی، اللہ کے نبی آ چکے، اور حق اور باطل لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ہاں، اب جو اس کو قبول کرے گا اس کا فائدہ ہے، جو انکار کرے گا اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے گا، دیکھیں یہاں پہ لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے قرآن میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ فلاں سلسلے سے جڑ جائیں گے، ہے نا. اصل میں سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر، چین. ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو پکڑ لیں گے. کوئی کہتا ہے ہم فلاں کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم دامن نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، وہاں کسی کے پاس دامن ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ایسے جمع ہوں گے جیسے اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیر اللہ کا انکار کرے اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھاما، وہ ایسا سہارا ہے جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے کام آئے گا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے تو اس کا مال اور خون حرام یعنی محفوظ ہو گیا. یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے مال یا اس کے جان پر حملہ کرے. ہاں، یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ جو ہے تو برا بھلا سلوک کیا جائے، اس کا مال لوٹا جائے یا اس کو قتل کیا جائے، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ اسے مسلمان مان لیا جائے گا، اور جو احکامات اسلامی شریعت میں ایک مسلمان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہیں پر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت ظاہر سی بات ہے وہاں پر مسلمانوں کے لیے قوانین الگ ہوں گے اور غیر مسلموں کے لیے قوانین الگ ہوں گے. تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اب اس کو مسلمان مان لیا گیا اور اسی طرح سے اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے. تو اس کی مال اور اس کا خون یہ ساری چیزیں کیا ہے محفوظ ہو گئی. یہ اس کا مطلب ہے. تو ہم نے یہاں پر 8 چیزیں دیکھی ہیں کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کیا شرطیں ہیں، کب آپ کو لا الہ الا اللہ جو ہے تو یہ کام دے گا. ورنہ اگر یہ چیزیں اس میں نہیں ہے تو آپ لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں لیکن وہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، ہے نا. یعنی جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ یہ جو آپ کی چابی ہے گویا کہ اس میں کیا ہے، اس میں 8 دانت بنے ہوئے ہے نا. یہ 8 لیورز لاک ہے. ٹھیک ہے. 8 اس میں دانت بنے ہوئے ہیں. اگر ایک بھی کم ہو گیا تو تالا کھلے گا کیا؟ یہ چابی کا جو شیپ ہے، ابھی اگر اس کو یہ چھوٹا جو سب سے چھوٹا ہے اس کو اگر توڑ دیا جائے تو چابی کام کی رہے گی کسی نہیں، یہ تالا نہیں کھول سکے گی. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یعنی آپ سوچیں کہ جو سب سے بنیادی چیز ہے دین اسلام کی لا الہ الا اللہ، جس کے ذریعے سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے نا، دین میں داخل ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے لیے جو چیز لازم ہے لا الہ الا اللہ، اب اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے تھے. باقی اور آگے جو چیزیں آئے گی وہ تو اپنی جگہ ہے. تو آپ سوچئے جب یہ ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم دین سے کتنے دور ہیں، ہے نا. ہم دین سے کتنے دور ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اپنی بات کنٹینیو کریں گے. تھوڑی سی